ان کے بستے میں رکھی گئی کتابوں کی ترتیب تک ان کی نفاست کی گواہ تھی۔ جب تک میں اسکول میں داخل نہیں ہوا تھا، میرا تقریباً سارا دن ہی ان کے اسکول سے واپس آ جانے کے بعد انہی کے گھر میں گزرتا تھا۔ پھر شام ڈھلے فارغ بھیا مجھے ڈھونڈتے ڈھانٹتے وہاں آ پہنچتے اور گھر واپس لے جاتے وقت سارا راستہ ڈراتے رہتے کہ امی شدید غصے میں ہے، اور ہاتھ میں باورچی خانے سے بڑا والا چمچہ لیے صحن میں ہی کھڑی میرا انتظار کر رہی ہیں۔ لیکن جیسے ہی میں صحن کا دروازہ کھولتا اور امی پر نظر پڑتی، میں بھاگ کر جا کر ان سے لپٹ جاتا، اور اس سے پہلے کہ امی مجھے کچھ کہیں میں فوراً فارغ بھیا کی شکایتیں لگانا شروع کر دیتا تھا کہ وہ مجھے سارا راستہ ڈراتے اور دھمکاتے ہوئے لے کر گھر آئے ہیں۔ امی بھی دوسرے ہی لمحے سب بھول بھال کر بڑے بھیا کو ڈانٹنے لگ جاتی کہ کتنی بار کہا ہے چھوٹے بھائی کو یوں ڈرایا نہیں کرتے۔ اس طرح بچوں کے دل میں ہمیشہ کا ڈر بیٹھ جاتا ہے جو پھر کبھی نہیں نکلتا، وغیرہ وغیرہ۔ یوں ہر بار میں امی کی ڈانٹ سے بچ جاتا اور ان کا سارا غصہ بڑے بھیا پر نکل جاتا، جو بیچارے پچھلے گھنٹے سے میری تلاش میں پورے محلے میں خوار ہو رہے تھے۔ وجہ آپی جب اسکول کا کام کر رہی تھی تو اس وقت میں ان کے پاس جاتا تھا۔ میرا پسندیدہ مشغلہ اپنی کچی پکی بنائی ہوئی تصویروں میں وجہ آپی سے ان کے پانی والے رنگ لے کر ان میں رنگ بھرنا ہوتا تھا۔ مجھے ان کے پانی والے رنگوں کی ڈبیاں بہت پسند تھی، جس میں 12 رنگوں کی ٹکیاں اور اس کے ساتھ ہی صاف اور استعمال شدہ پانی کی چھوٹی چھوٹی سلور کی 2 پیالیاں ڈبیا کے اندر ہی لگی ہوتی تھی۔ وجہ آپی کے ساتھ ساتھ رنگ بھرنا بھی مجھے خوب اچھا لگتا تھا، اور وہ ساتھ رنگ بھرنا مجھے سکھا رہی ہوتی تھی، اور اپنے اسکول کا کام بھی وہی وہ ساتھ ختم کر لیتی تھی۔ مجھے رنگوں کا جنون تھا، لیکن خود میں اپنے محدود جیب خرچ میں بمشکل 50 پیسے میں دستیاب مومی رنگوں کی وہ چھوٹی سی ڈبیا خرید پاتا، جس کے اندر 3 انچ کی لمبائی کے برابر 12 عدد رنگین مومی پینسلیں ہوتی تھی۔ لیکن وہ رنگ بے حد نازک ہوتے تھے، جس کی وجہ سے وہ بہت جلد ٹوٹ جاتے تھے اور استعمال بھی بہت تیزی سے ہو جاتے تھے۔ لہٰذا وجہ آپی کہ ان قیمتی پانی والے رنگوں سے اپنی تصویروں میں رنگ بھرنا میرے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات تھی اور کسی عیاشی سے کم نہ تھا۔ وجہ آپی کے لیے غیاث چچا ہر ماہ ڈیئر برانڈ کی 12 رنگین پینسلوں کی ڈبیاں بھی لے کر آتے تھے۔ ٹین کی بنی ہوئی اس ڈبیا پر کالے ہرن کی ایک تصویر بنی ہوتی تھی، اور ہر ماہ ہی نئی ڈبیاں ملنے پر جو اپنی پرانی آدھی استعمال شدہ پینسلیں ہوتی تھی وجہ آپی میرے حوالے کر دیتی تھی، اور اگلا پورا مہینہ میں ان کی دی ہوئی یہ پینسلیں امارا اور بڑے بھیا سے چھپا چھپا کر رکھنے میں صرف کر دیتا تھا، کیونکہ وہ دونوں میرے رنگوں کے دشمن تھے۔ باقی رنگوں کی تو خیر تھی، لیکن وجہ آپی کے دیے ہوئے یہ رنگ میں کسی قیمت پر بھی کسی اور کو استعمال کرنے نہیں دے سکتا تھا، نہ ہی دیکھ سکتا تھا۔ لہٰذا امارا اور بڑے بھیا سے اس بات پر ہمیشہ میرا جھگڑا ہوتا تھا کہ میرے سبز رنگ کی پینسل کس نے اٹھائی، یہ دھانی رنگ کی پینسل زیادہ گھسی ہوئی کیوں ہے، سرخ پینسل کی نوک کس نے توڑی، ابھی تو میں نے تازہ گھڑ کے رکھی تھی۔ مجھے تو وجہ آپی بھی کسی نازک رنگین پینسل جیسی ہی دکھتی تھی، تیکھے اور نازک سے نقوش گلابی رنگت، بڑی بڑی سی کالی آنکھیں، ستواں سی ناک، اور گالوں میں پڑنے والے وہ چھوٹے چھوٹے سے گلابی گڑے، گویا ہر نقش ایسے جیسے کسی مصور نے برسوں کی محنت کے بعد تیز نوک والی گلابی پینسل سے زندگی کے گورے سفید کاغذ پر کوئی مورت اتاری، اور پھر وہ ذہین بھی تو اتنی تھی کہ 5ویں جماعت میں ہی ضلع بھر میں ان کی پہلی پوزیشن آئی تھی، اور ان کو حکومت کی جانب سے وظیفہ بھی ملا تھا۔ مجھے یاد ہے اس روز غیاث چچا نے وجہ کی اتنی بڑی کامیابی پر پورے محلے کی دعوت کی تھی۔